پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو یہ نبی الاسلام نے منیمم ڈگری ہمیں دے دی ہے کہ ایک آیت بھی اگر آپ کو ٹھیک طریقے سے آتی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے آگے پہنچانا. اس وقت جو ہے بڑے جدید فتنے ہیں جو بد مذہبیت کی بجائے اب لا مذہبیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ سارا قصور نام نہاد یوٹیوبر جو ہے نا، یہ ان لوگوں نے کیا ہوا بنا تحقیق کے، بنا دلائل کے جو یہ کرتے ہیں. تو بس اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ علماء کو جو ہے وہ زحمت دیتے ہیں. آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ وقت نکال کے تشریف لے آتے ہیں. بس ذرا میں کہتا ہوں ذرا خوبصورت سا ایک جواب یہ ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے عطا فرما دیں ذرا. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اچھا، جو آپ نے درمیان میں جملہ بولا تو دیکھیے، میں فقیر حقیر آدمی جو ہے وہ طالب علم ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہے رائے دے دی جائے، لیکن جب ہم دین بیان کر رہے ہیں، روایت بیان کر رہے ہیں، اس روایت کا حکم اور اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں، تو ہم اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہیں. جو آپ نے بات کہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی کی نیت پر اتنی جلدی شک نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہمارے وہ یوٹیوبرز حضرات یا ہمارے وہ اسکالرز، وہ چاہے 4-5 کتابیں آگے رکھ کر بیٹھتے ہوں، چاہے بنا کتابوں کے بیٹھتے ہوں، ان کی اصل میں نیت خدمت دین ہو، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ خدمت دین نہیں ہے، اس کا ادراک ان کو نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ علماء سے دوری ہے، یا علماء حقہ سے دوری ہے، یا جہاں وہ کسی کے ساتھ لگے وہ شخص درست نہیں تھا. تو یہاں پہ آ کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اس لیے ہم جب دین بیان کریں، یہ ہم سب پہ لازم ہے. دعوت و تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت ہو، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. لیکن آپ اس کو غلط رنگ نہیں دیں. مطلب آپ غلط باتیں بیان کر رہے ہیں، من مانی تشریحات بیان کر رہے ہیں، امام اعظم پہ اعتراضات، یا کسی بھی دین کے جو ہے اسلاف ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، اولیاء کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور جو ہے سرکار کے بارے برے عقیدے رائج کر رہے ہیں، حضور کے صحابہ کے بارے غلط باتیں، اہل بیت کے بارے غلط نظریات. اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس ڈگری کے بیس پر یا کس بات پر یہ کر رہے ہیں، تو جواب کیا ہے کہ بھائی بلغوا عنی ولو آیہ. میرے عزیز، یہ بالکل ہے، لیکن یہ تو دیکھو جو تم پہنچا رہے ہو وہ دین بھی ہے. سوال تو یہ ہے، وہ تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ اسلاف کی تشریحات سے پتا چلے گا. کیوں؟ کیونکہ دور موجود میں آپ دیکھ لیجئے کیا فتوے نہیں بکتے، کیا چیزیں نہیں بک رہی. چند ہر آپ دیکھ لیجئے عجیب و غریب چیزیں ہیں. اور جو ہے وہ آپ کا جو یہ شو ہے اس کا نام ختم نبوت ہے. آپ دیکھیے اس کاز کے اوپر کیا لوگ نہیں بک رہے. بھائی مرزا غلام احمد قادیانی جس کتاب کی وجہ سے، جس کتاب کی عبارت کی وجہ سے ظاہر ہوا، وہ کتاب کسی چھوٹے بندے نے لکھی ہے؟ دین کا عالم تو وہ بھی تھا. لیکن بک رہے ہیں لوگوں کے قلم بک رہے ہیں. تو یہاں پر لاہور میں بسنے والا اقبال جو ہے اس نے کہا تھا، عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست. کہ تم اپنے آبا سے جڑے رہو، کیونکہ تمہارے اجداد، تمہارے بڑے، تمہارے سلف صالحین، ان کی عقلوں میں مال و دولت کی حرص نہیں تھی، اور ان کی جو فکر تھی وہ ہر قسم کی غرض سے پاک تھی. اس طرح کا بندہ جب دین کی تشریح کرے گا تو شاندار کرے گا. یعنی جب آپ دین بیان کر رہے ہیں تو آپ کو اغراض دنیا سے پاک ہونا پڑے گا. اللہ آپ کی مدد خود فرما دے گا. اس کے کثیر واقعات ہیں. علماء کو خریدنے کی کوششیں کی گئی اور جیلوں میں سزائیں دی گئیں اور بڑا کچھ کیا گیا، لیکن انہوں نے واضح کہا تھا، کٹ جائیں گے مگر ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے.